یہ رپورٹ بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ جو بیچارے مرنے والے ہیں، جن لوگوں نے ساری رات سردی میں اپنے بچوں کے ساتھ جان دی ہے، انہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو وہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، یہ ہیلی کاپٹروں میں نہیں گھومیں گے، انشاءاللہ وہ عوام کے بیچ میں ہوں گے اور وہ ہر چیز کی ذمہ داری وہ قبول کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو مری کا جو واقعہ ہوا اس کی لیے وزارت داخلہ نے، عمران خان صاحب نے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی کا اعلان کیا تھا، تحقیقات کرانے کا حکم دیا تھا کہ تحقیقات کرائی جائے کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ تو اس کی جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کو آپ مضحکہ خیز کہیں یا اس کو تکلیف دے کہیں یا اس کو اپنے زبان میں یہ کہیں کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ایک پنجابی کی کہاوت ہے، اس طرح کی کچھ رپورٹ ہے۔ ناظرین، وہ رپورٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے سے پہلے اس رپورٹ کو میں ایک مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، اس کا ہنٹس دے دیتا ہوں کہ کسی نے کہا ہے کہ بھئی اگر گھر میں میاں بیوی ہیں اور ایک گلاس ٹوٹ گیا ہے تو وہ غلطی کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یار وہ ہسبینڈ کی غلطی ہے، اس کے جو شوہر ہے اس کی غلطی ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ اگر وہ گلاس بیوی کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا تو پھر کس کی غلطی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ گلاس کی غلطی ہے، یعنی کہ بیوی کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ رپورٹ بھی کچھ اس طرح کی ہے کہ جو بیچارے مرنے والے ہیں، جن لوگوں نے ساری رات سردی میں اپنے بچوں کے ساتھ جان دی ہے، انہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، انہی کی غلطی ہے مرنے کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی آدمی خودکشی کرتا ہے نا تو وہ قصوروار ہوتا ہے۔ اسی طرح مری میں جو لوگ شہید ہونے والے ہیں، رات کو بچوں کے ساتھ ان کے بچے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، کھانا مانگ رہے تھے، سردی سے ٹھنڈر رہے تھے، اور انہی کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور کن مافیاز کو بچانے کے لیے جو میں نے مثال دیا ہے نا، کتی چورا نال رلی ہوئی ہے، وہ مثال میں آپ لوگوں کو، وہ ثبوت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ بڑے بڑے مافیاز کو بچانے کے لیے انہی کے اوپر پورا ملبہ ڈال دیا گیا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ رپورٹ دیکھیں، پھر جا کے آگے کچھ اور ثبوت جو ان کی جو رپورٹ ہے نا اس کا رد میں کیسے کرتا ہوں وہ آگے کروں گا۔ سب سے پہلے آپ وہ رپورٹ دیکھ لیں۔ جی، سب سے پہلے جو ثانیہ مری کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ مری اور گرد و نواح میں موجود سڑکوں کی گزشتہ 2 برس سے جامع مرمت نہیں کی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ گڑھوں میں پڑنے والی برف سخت ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ مری کے مرکزی خارجی راستے پر پھسلن ہونے کے باوجود کوئی حکومتی مشینری وہاں موجود نہیں تھی۔ سیاحوں کے مری سے خارجی راستے پر برف ہٹانے کے لیے ہائی وے کی مشینری بھی موجود نہیں تھی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مری کے مختلف علاقوں میں بجلی نہ ہونے کے باعث سیاحوں نے ہوٹلز چھوڑ کر گاڑیوں میں رہنے کو ترجیح دی۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ وجوہات تو انہوں نے 3-4 بتائیں کہ ایک روڈوں کے کنارے صحیح نہیں تھے، معلوم نہیں یہ کیسی وجہ بن گئی، گاڑیاں پھنسنے کی وجہ کیسے بن گئی۔ جب برف باری شروع ہو گئی تو پھر کنارے وہ کیا دیکھتی ہے، گھر کیا دیکھتی ہے، جنگل کیا دیکھتی ہے، گاڑیوں کیا دیکھتی ہے۔ جب برف باری ہی شروع کی گئی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کنارے کیا غلطی ہے، یا لوگوں کے گھروں میں برف جم گئی، یہ ایک وجہ بتائی گئی ہے۔ ہاں، اس میں کچھ ایک یہ وجہ بتائی گئی انتظامی لیول پہ، جو ان کے انٹری اور ایگزٹ مری کے جو روڈ تھے ان کے اوپر انتظامات صحیح نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ماننے والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ گاڑیاں بہت زیادہ آ گئیں تو انتظامات آگے نہیں تھے، ویلڈ پوائنٹ ہے۔ لیکن جس وجہ سے اصل اموات ہوئیں، جن وجوہات کی وجہ سے وہ اموات ہوئیں، اس کے اوپر تحقیقاتی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ جو لوگ گاڑیوں میں رات کو سوئے، جن کی وجہ سے ان کی اموات واقع ہوئی، وہ وجہ کیا تھی گاڑی میں سونے کی؟ کہ ہوٹل میں بجلی نہیں تھی، اور جو لوگ ہیں ان لوگوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ ہم گاڑیوں میں سوتے ہیں۔ یقین کر ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں، میں کل والی ویڈیو میں بتایا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑے جو جھوٹ ہے نا، دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ ہیں کہ پاکستان میں جتنے سانحات ہوتے ہیں اس میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حکومت نے نوٹس لے لیا، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا، وزارت داخلہ نے نوٹس لے لیا، تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی گئی، اس کے اوپر انکوائری، ہائی لیول کی انکوائری ہوگی، GIT بنا دی گئی۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ اور دھوکہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی سانحہ ہوتا ہے جی پوری پاکستان کی قوم دکھ میں چلی گئی ہے، بہت، یعنی کہ
پوری قوم افسوس کر رہی ہے. کوئی قوم افسوس نہیں کرتی, کوئی کسی کے دکھ میں شریک نہیں ہوتا ہے. اگر قوم کو دکھ ہوتا تو ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے. اگر قوم واقعی دکھ کرتی, ماڈل ٹاؤن کے اوپر قوم نے دکھ کیا ہوتا, بلدیہ فیکٹری کے اوپر اگر قوم نے دکھ کیا ہوتا, 350 بچے جو پشاور میں شہید کیے گئے اس کے اوپر اگر دکھ کیا ہوتا, سیوال واقعی کے اوپر دکھ کیا ہوتا, جتنے واقع دکھ کیا ہوتا, تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے. تو ناظرین, اس جو رپورٹ ہے, تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مرے ہیں وہ اپنی مرضی سے گاڑیوں میں سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ہوٹلز میں بجلیز نہیں تھی. بالکل جھوٹ ہے. ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ویڈیوز, ویسے بہت زیادہ ہیں لیکن 2-3 رکھتا ہوں کہ لوگ روڈوں میں کیوں سوئے, کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے بچوں, بیویوں, سب عزیزوں کے ساتھ انہوں نے روڈ پہ ان کو سونا پڑا. وہ اساں کہتا ہے اس ہوٹل دے روم جمال لوج فیملی کوارٹر کے 622 D12 20,000 روپے کرایہ ہونا سارے کل کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. 7 کو اساں وہ روم چھوڑ دیتا ہے. اساں لگ گیا نچے گلی وینے پیسے برو باری بہت زیادہ تھا کیونکہ ہو گئی. اساں کا چلو روم واپس چاہ گئے. موسمی حالات ایسے جہ بن گیا اس تے گیا انہیں 50,000 روپے نہیں ڈیمانڈ کی تھی. اصل لہذا کارن وچ رہا. اس طریقے نال لوگ اور بھی مجبور لوگ آئی ان کارن وچ. 70,000 روپیہ مانگ رہے تھے, 40,000 روپیہ ہم نے ڈن کیا ہے. میں جو ڈیتھ ہوئی ہے ان ہوٹلوں کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ 70,000 انہوں نے مانگا ہے تو گاڑیوں والوں نے گاڑیوں میں لا رہا ہے. 20,000 تھا. جب یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے, ایشو ہوا ہے, گاڑیاں پھنس گئی ہیں, تب 1 نائٹ کا 50,000 روپے مانگ رہے ہیں. تو ناظرین, آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ویسے جو مری کے ہوٹل ہیں, اگر کسی کا 10,000 کمرے کا کرایہ ہے یا 5,000 کرایہ ہے یا 15,000 کرایہ ہے, جنرلی ہر آدمی جو جاتا ہے مری میں اس کو معلوم ہوتا ہے, وہ اسی حساب سے اپنے پاس پیسے لے کے جاتا ہے کہ یار وہاں 10,000 روپے کا کمرہ ہے, 15,000 کا کمرہ ہے. لیکن اس دن وہاں جب رش ہوا تو 10,000 والا کمرہ 30,000 میں کر دیا گیا. اور جب ان لوگوں نے, ہوٹل والوں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ بچے ہیں اور برف باری شروع ہو گئی ہے, ایک یعنی کہ بہت خطرناک قسم کا ماحول تیار ہو گیا ہے, تو انہوں نے 50,000 روپیہ اسی ٹائم بڑھا دیا. اگر ناظرین ان کے کرائے چاہے 1 لاکھ بھی تھے, سٹارٹنگ سے اگر 1 لاکھ ہی تھے, تو پھر جو مری میں جانے والے لوگ ہیں وہ قصوروار ہیں. کیونکہ اگر وہ جاتے تو اتنا اپنا پیسہ ساتھ لے کے جاتے, کیونکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مری میں ایک کمرہ کتنے کا ملتا ہے. لیکن وہاں پہنچ کے, ایک جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے وہ میرے جاننے والا ہے, میرا دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کمرے سے باہر نکلے, 30,000 کا ہم نے کمرہ لیا اور ادھر سے ہم گاڑی میں گئے, تھوڑا آگے جائے پھر برفباری شروع ہو گئی, تو ہم نے یہ سوچا کہ واپس اسی ہوٹل میں اسی کمرے میں جاتے ہیں اور ہم ادھر ہی سٹے کرتے ہیں. تو بولتا ہے وہی کمرہ 50,000 کا ہو گیا. 50,000, 70,000, 40,000 کا کمرہ تھا. بیوی بچوں کے ساتھ ہوٹل والوں کی منتیں کی جا رہی تھی کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم اتنا پیسہ, ہم کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے چارج اتنے ہیں. یقین کر, ایک ہیٹر کا 1 گھنٹے کا 3,000 روپے چارج کیا گیا. گاڑیوں کے چین کا 5,000 روپے چارج کیا گیا. گاڑی کو دھکا لگانے کے لیے 2,000 روپے لیے گئے. جو مری والے لوگ ہیں ان سے تو اللہ پوچھے گا نا, لیکن یہ جو حکومت ہے, یہ کون لوگ ہیں؟ عثمان بزدار اپنا صداقت عباسی کو ساتھ بیٹھ کے انکوائری کر رہا ہے. یہ ہوٹل مافیا کو کون بچا رہا ہے, کون ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ اور ساتھ میں بٹھا کے اور کہتے ہیں کہ جی ان کی غلطی ہے کہ ان لوگوں نے بجلی کی وجہ سے کمرے میں نہیں ٹھہرے, کہ وہ ٹھنڈرتے رہے, مرتے رہے, ان کے بچے چلاتے رہے, ان کے پاس باتھ روم کی سہولت نہیں تھی, ان کے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں تھی, لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم بجلی نہیں ہے ہوٹل میں, ہم گاڑی میں ہی سوتے ہیں. تو گاڑی میں ان بیچاروں کو مجبور کیا گیا, ان کو بے بس کیا گیا گاڑی میں سونے کے لیے. وہ خوشی سے گاڑی میں نہیں سوئے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ناظرین, ابھی تک میں کسی حکومتی نمائندے کے منہ سے یہ نام نہیں سنا ہے کہ وہ جو سیاحت ہے وہ اپنا ہوٹل کا, ان کے ہوٹل کے جو پاس ہیں, ٹکٹ ہیں, رسیدیں ہیں, وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ فلاں ہوٹل ہے, فلاں ہوٹل ہے, اس نے 20,000 سے 50,000 کر دیا, اس نے 10,000 سے 40,000 کر دیا. لیکن کسی حکومتی نمائندے نے نہیں کہا ہے کہ ان ہوٹل کا نام لکھو, ان کو نوٹس کرو اور ان کے خلاف کارروائی کرو اور ان ہوٹلوں کو بند ہونا چاہیے. کسی نے یہ بات نہیں کی. اور بات آخر میں تحقیقاتی رپورٹ میں کیا آ گئی کہ ان کی غلطی ہے, انتظامی لیول کی تھوڑی بہت غلطی ہے. بات آئی
اور بات چلی گئی. اور بات میری وہی ہو گئی جو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑے جھوٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی ثانیات میں یہ جو تحقیقاتی رپورٹ آتی ہے, یہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں, نوٹس لے لیا جاتا ہے, مرنے والے, شہید ہونے والے, زخمیوں کے لیے پیسوں کا اعلان کیا جاتا ہے. سب سے بڑے جو جھوٹ ہوتے ہیں کسی حکومت کے وہ یہ ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا جو جھوٹ ہوتا ہے کہ جو ہم قوم کہتے ہیں کہ جی سانحہ صہیوال ہو گیا, پوری امت دکھ میں چلی گئی. کوئی دکھ میں نہیں جاتا ہے. مری کا واقعہ ہو گیا, پوری قوم دکھ میں چلی گئی, کوئی دکھ میں نہیں جاتا ہے. صرف یہ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے. لوگ جی لوگ بڑے مایوس ہو گئے. اگر لوگوں کو دکھ ہوتا, لوگوں کو پاکستانی قوم کا دکھ ہوتا تو ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتے. کو جو عثمان بزدار گیا ہیلی کاپٹر میں اور گرم کمرے میں بیٹھ کے چائے پانی پی کے رپورٹ کر کے واپس آ گیا. ہم کو ایسے حکمران چاہیے کہ جو ادھر موجود ہوتے, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو, چاہے وہ وزیرت داخلہ ہو, چاہے وہ وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہو, وہ ادھر ان غریبوں کے اندر اس کے بیچ میں موجود ہوتا. ایسے حکمران ہم کو چاہیے اور انشاءاللہ وہ آپشن ہمارے پاس ہیں. اگر ہم دیکھنا نہیں چاہتے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ہمارے پاس وہ آپشن ہیں کہ انشاءاللہ اگر ان کی حکومت آ گئی تو وہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں, یہ ہیلی کاپٹروں میں نہیں گھومیں گے. انشاءاللہ وہ عوام کے بیچ میں ہوں گے اور وہ ہر چیز کی ذمہ داری وہ قبول کریں گے. لیکن اگر ہم ان کو لانا ہی نہیں چاہتے تو پھر وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ناظرین, یہ تھی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ اور یہ بند ہو جائے گی اور 2 دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی مری میں کوئی واقعہ ہوا تھا. پھر آگے والے کسی کے لیے سب لوگ تیار ہو جاؤ. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.